بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پالیٹکس ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں سلمان عابد۔ پاکستان کی سیاست ہو، سماجیات ہو، آئین ہو، قانون ہو، معیشت ہو، اداروں کے مفادات ہوں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاکستان ایک بند گلی میں داخل ہو رہا ہے، اور پاکستان کے اندر جو کچھ اس وقت کھیل کھیلا جا رہا ہے، جو آنکھ مچولی کا کھیل سجایا جا رہا ہے، جو ایڈونچرازم ہو رہا ہے، جو اس وقت مہم جوئی چل رہی ہے، سیاسی اختلافات کی جگہ سیاسی دشمنی کا غلبہ ہے، ایک دوسرے کو نیچے گرانے کا یہ کھیل مجموعی طور پر پورے ریاستی نظام کو کمزور کر رہا ہے۔ اور جب وہ ریاستی نظام کو کمزور کر رہا ہے تو اس کے نتیجے میں سیاست ہو یا جمہوریت ہو، معیشت ہو یا سیکیورٹی ہو، سب کو سیکریفائز کرنا پڑ رہا ہے، سب کا حالت پتلی ہوتی جا رہی ہے، اور عام آدمی اس وقت ایک جسے کہتے ہیں نا ہجانی کیفیت کے اندر مبتلا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کا ریاستی نظام کیسے چلایا جا رہا ہے۔ یہ جو 2022 کے بعد سے عمران خان دشمنی کی بنیاد پہ سیاسی بندوبست کیا گیا، پہلے پی ڈی ایم پارٹ 1، پھر دوسرے نمبر پر پی ڈی ایم پارٹ 2، اور اسی کے درمیان ایک نگران حکومت کا کھیل کھیلا، یعنی یہ مجموعی طور پر اسٹیبلشمنٹ نے جو سیاسی بندوبست کی کہانی کھیلی ہے، اس کا نتیجہ عوامی مفادات کے کانٹیکس میں سامنے نہیں آ رہا۔ اور اب آپ دیکھیے کہ باقاعدہ سیاسی دشمنی اس حد تک غالب ہو چکی ہے کہ پنجاب کی کیبنٹ یہ کہتی ہے کہ عمران خان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلایا جائے۔ کچھ لوگ اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت پابندی لگا دی جائے۔ نئے نئے مقدمات دہشت گردی کے تناظر میں عمران خان کے سامنے آ رہے ہیں۔ جس طریقے سے خاور مانیکا کو پونے گھنٹے کی لائیو نشریات کے ساتھ پریس کانفرنس میں لائیو کیا گیا ہے، اور کسی کے اشارے کے اوپر کیا گیا ہے، اور ایک گھریلو زندگی کو جس طرح سے ڈسکس کیا جا رہا ہے عدت کیس میں، اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی تلخی اور کتنی دشمنی ہے۔ اس سے آگے بڑھیں تو یہ جو ہمارے سامنے اس وقت ایک فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اس کا مخصوص نشستوں والا، اس کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے۔ عدالتی پروسیڈنگ کو دیکھیں تو عدالت کچھ اور کہہ رہی ہے، ججز کچھ اور کہہ رہے ہیں، چیف جسٹس کہیں اور کھڑے ہیں، وکلا کچھ اور کہہ رہے ہیں، لیکن ہم بضد ہیں کہ ہم نے اس میں تاخیری حربے اختیار کرنے ہیں۔ ہم بضد ہیں کہ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلنا۔ اب ایک نیا کام یہ ہوا کہ جناب یہ جو ہماری ٹیلی فون کالیں ہیں، جو ہمارا سوشل میڈیا کا استعمال ہے، اس کو بھی ٹریس آؤٹ کیا جائے گا، اس کی بھی ریکارڈنگ کی جائے گی، اس کی قانونی شکل بنا دی گئی ہے، اختیار دے دیا گیا ہے سیکیورٹی کے نام پر۔ یہ جو پورا کا پورا مجموعی سیکیورٹی پیراڈائم ہم نے بنایا ہوا ہے، اس نے لوگوں کی نجی زندگیوں کے اندر مداخلت کرنی شروع کر دی ہے، اور سیاسی جماعتیں چاہے وہ حکومت میں ہیں اور چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں، وہ اپنی ڈیموکریٹک اسپیس کو خود کمزور کر رہی ہیں، اپنے ڈیموکریٹک کریڈنشل کو خود کمزور کر رہی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کر رہی ہیں کسی کی دشمنی میں۔ ماضی میں عمران خان صاحب بھی اسی طرح کی ٹیلی فون ٹیپس کا حوالہ دیا کرتے تھے اور جسٹیفائی کیا کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں۔ اس وقت پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اس پر کڑی تنقید کرتے تھے، لیکن آج وہی کام پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی مخلوط حکومت مل کر رہی ہے، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اور جو مرضی اس ملک میں کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، آئین کچھ نہیں کہے گا آپ کو، قانون کچھ نہیں کہے گا آپ کو۔ لوگ اس وقت جیلوں کے اندر جو سیاسی کارکنان ہیں، ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، کوئی راستہ ان کے لیے اوپن نہیں کیا جا رہا۔ نئے نئے مقدمات کے ساتھ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے ضمانتوں کے باوجود، اور کبھی ایک شہر سے دوسرے شہر، کبھی دوسرے شہر سے تیسرے شہر لے کے جایا جا رہا ہے۔ امریکن کانگریس احتجاج کر رہی ہے، یو این کی ایک قرارداد انویسٹیگیشن کمیٹی جو ہے وہ ایک انویسٹیگیشن رپورٹ پیش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ پاکستان میں سب اچھا نہیں ہو رہا، لیکن ہم بضد ہیں کہ سب اچھا ہو رہا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے اوپر، وہ دنیا کو نظر نہیں آ رہا، دنیا نہیں دیکھ رہی، دنیا نہیں احتجاج کر رہی۔ ہم مطمئن ہیں کہ ہم ایک سیاسی جماعت کو ایلیمینیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ایک سیاسی رہنما کو تباہ و برباد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے،
لیکن ہم ماضی سے کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ماضی کی غلطیوں سے کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انسداد دہشت گردی کا ادارہ ہو، ججز ہوں، اور جو آپ کے نیبز وغیرہ کے جو معاملات ہیں، پولیس ہے، ہم ان کو پولیٹیکل ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، ہم ان کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جو ٹیلی فون اور یہ جو سوشل میڈیا کو ٹریس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، آج حکومت میں لوگ بغلے بجا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف یہ کچھ ہو رہا ہے، کل یہ خود اس کا شکار ہو سکتے ہیں، کل ان کے اوپر ان کے خلاف بھی یہ کام ہوگا، پھر یہ روئیں گے، ماتم کریں گے، لیکن اس وقت کسی کو نہیں نظر آئے گا کہ جمہوریت خطرے میں پڑ گئی تھی ہماری وجہ سے، ہم نے خود ان چیزوں کی اجازت دی تھی۔ اس لیے اس پورے ریاستی نظام کو جیسے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دنیا اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہی ہے، دنیا میں ہیومن رائٹس کے ادارے اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، یونائٹڈ نیشن اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، امریکن کانگریس اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہی ہے، اوورسیز پاکستانی اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ کی اکثریت اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہی ہے، اور کوئی مطمئن نہیں ہے، کوئی خوش نہیں ہے۔ یہ جو ہم بڑے بڑے ٹی وی کے اشتہارات دے کر، بڑی بڑی تقریریں کر کر، بڑے بڑے دعوے کر کر، جذباتیت پر مبنی گفتگو کر کر جس ترقی اور خوشحالی کی طرف جانا چاہتے ہیں، اس میں سوائے جسے کہتے ہیں نا خوابوں کے اور کچھ نہیں ہے، کاسمیٹکس چینجز کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا، جو ریفارمز ہونی چاہیے وہ کوئی نہیں کر رہا، جو اداروں کو بالادست کرنا چاہیے وہ کوئی نہیں کر رہا۔ جوڈیشری کی حالت دیکھ لیں، کہاں کھڑی ہے جوڈیشری، ججز کیا بول رہے ہیں، ججز کو کس طرح سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کی ڈگریوں کے ایشوز اٹھائے جا رہے ہیں، ان پر پراپرٹیوں کے چوری کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، ناجائز کیسز بنائے جا رہے ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور اس کے باوجود کہا یہ جاتا ہے کہ یہ عدالتیں انصاف کریں گی۔ عدالتوں سے اپنی مرضی اور منشا کے فیصلے کروانے کے لیے ججوں پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور باقاعدہ چیف جسٹس صاحب، سپریم کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو، سب جگہ پر ایک تماشا لگا ہوا ہے، کوئی نہیں سن رہا ججز کا، بار ایسوسی ایشنیں خاموش ہو کے بیٹھ گئی ہیں، میڈیا ایسوسی ایشنیں خاموش ہو کے بیٹھ گئی ہیں، سول سوسائٹی خاموش ہو کے بیٹھ گئی ہے۔ یعنی کس طریقے کی ایک گھٹن جو ہے ہم نے اس معاشرے میں پیدا کر دی ہے، اور اس کے نتیجے میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، اس کے نتیجے میں خوشحالی لانا چاہتے ہیں، اس کے نتیجے میں انویسٹرز کو لانا چاہتے ہیں پاکستان میں کہ وہ آئے سرمایہ کاری کرے۔ وہ بھائی باہر سے کون آئے گا، آپ کے تو اپنے لوگ سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ یہاں سے اٹھا کر پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں سیاسی دشمنی کا یہ کھیل ختم ہونا چاہیے، ریئل ریکنسیلیشن کی طرف بڑھنا چاہیے، حکومت اور اپوزیشن جو ہے دونوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، جوڈیشری کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اس نظریہ ضرورت سے باہر نکلنا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پالیسیوں کو ریوزٹ کرنا ہوگا، کیونکہ اپنی پالیسیوں کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کرٹیسزم بڑھتا جا رہا ہے، ان پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، لوگ تنقید کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل ٹیررزم بڑھ گئی ہے۔ ہم اس طرح کے قوانین بنانا چاہتے ہیں جس کے مدد کے ساتھ سوشل میڈیا کو بین کر دیا جائے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ ایک ایک ہفتے کے لیے ہر طرح کا سوشل میڈیا بین کر دیا جائے، اور بنیاد وہی بنائی جاتی ہے سیکیورٹی پیراڈائم، جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، باقی جماعتیں جلسے کر رہی ہیں، پی ٹی آئی کو جلسہ نہیں کرنا کیونکہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں۔ یہ سارا کھیل ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا ریاستی نظام اس وقت پیرالائزڈ ہے، مفلوج ہے، اور جس طریقے سے ہم اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یا دھکا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں سیاسی بندوبست کو، یہ نہیں چل پا رہا، یہ مطلوبہ نتائج نہیں دے رہا، یہ مطلوبہ سہولت جسے کہتے ہیں نا میسر نہیں ہے آپ کو ترقی و خوشحالی کے نام پر۔ اس لیے اس پورے کھیل کو سمجھیں، باہر نکلیں اس فکری تضادات سے، یہ جو سیاسی تضادات ہم نے اپنے اوپر پر غالب کر لیے ہیں، ہر ایک کو ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کرنا چاہیے، پاکستانی عوام کے مسائل کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کن مسائل سے دوچار ہیں، اور ان مسائل کو بنیاد بنا کر ایک نیشنل ایجنڈا اس کی طرف آگے بڑھنا ہوگا، وگرنہ یہ بحران ہمیں لے ڈوبے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ مخصوص نشستوں کا اپنی مرضی کا فیصلہ کر لیں، آپ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے عمران خان کی ضمانتوں کو ختم کرتے جائیں، آپ عمران خان کو جیل میں رہنے دیں، آپ پی ٹی آئی کو بین کر دیں، ان پہ غداری کے مقدمے چلا لیں، اگر اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو کر کے دیکھ لیں، لیکن یہ ہوگا نہیں، نہ ماضی میں ہوا ہے نہ اب ہوا ہے۔ اس لیے ایک سیاسی راستہ نکالا جائے، اور سیاسی مسائل کو سیاسی بنیادوں پر حل کرنے کی جب کوشش کی جائے گی، اسی سے پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، اور اسی کے نتیجے میں اکنامکس اور سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو سکیں گے، اور پاکستان آگے بڑھ سکے گا۔